تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ کہ اے مومنین، جب اعرابیوں نے یعنی کہ دیہاتیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ آپ معاملہ دیکھیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں، کلمہ شہادت کی گواہی دے چکے ہیں، گویا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کسی حد تک دعویٰ درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں تم ایسے کہہ سکتے ہو اسلمنا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ گویا کہ ایمان اور اسلام دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن ایک بندہ مسلم اور اس کو بندہ مومن بننے کے لیے ایک مرحلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کہ کلمہ شہادت کی گواہی دے دے، اللہ رب العالمین کو واحد الہ تسلیم کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور اس کا رسول مان لے، تو وہ اسلام میں دخول کر لیتا ہے، لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان کا دخول صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہے، ایمان کا دخول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر ہے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں سے اللہ رب العالمین کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کا گھر رکھا ہے، ہم سب کا یہاں پر امتحان چل رہا ہے، اور ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہماری آخرت میں کامیابی ہو اور جنت میں دخول ممکن ہو سکے۔ لیکن اس داخلے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ اس داخلے کے لیے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نسخے میں سمجھا دیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا گلہ کرتا نظر آتا ہے، شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ ہماری محبتیں ختم ہو گئی ہیں، ہم میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے خلوص نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے درد نہیں ہے۔ ہم اس کے برعکس ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بدگمانی کرتے ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں ہمارے ایمان کے لیے کافی ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ چیزوں کے ذریعے ہم جنت میں اپنے داخلے کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھا دیا کہ جنت میں داخلہ کیسے ہے۔ صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان والا بن جائے۔
جنت میں دخول کا امکان ایمان کے ساتھ ہے. اسلام کے ذریعے وہ کلمے کے ذریعے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اور جنت میں داخلے کے لیے اس کا ایمان ہونا ضروری ہے. اور آپ کا فرمان تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. اور ولا تؤمنوا, اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا, یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. یہ محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے, اور ایمان کا انسلاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. یہ تینوں چیزیں ایک ہی کڑی میں مشتمل ہیں. اگر ایمان ہوگا تو محبت ہوگی, ایمان نہیں ہوگا تو محبت نہیں ہوگی, اور جب ایمان نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ بھی اللہ کے تعالی کی طرف سے ممنوع قرار دے دیا جائے. اور اس محبت کو پروان چڑھانے کے لیے, اس محبت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, اس محبت میں استحکام لانے کے لیے بہت ہی چھوٹا سا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے تم میں محبتیں قائم ہو جائیں, جس کے ذریعے تمہارے بغض و عداوتیں ختم ہو جائیں؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کے درمیان سلام پھیلا لو, ایک دوسرے کے لیے سلامتی پھیلا لو. جہاں ایک دوسرے سے ملاقات ہو وہاں پر سلام ہو, لیکن وہ سلام وہ ہو جو دل کے ساتھ کیا جائے, وہ سلام وہ ہو جو ایمان کے ساتھ کیا جائے. جہاں پر جب الفاظ دل سے نکلے, زبان سے نکلے, السلام علیکم, جب میں اپنے مسلم بھائی سے ملاقات کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے بھائی تجھ پر سلامتی ہو, تو کیا میرا دل اس وقت یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ میرے مسلم بھائی پر اللہ کا عذاب ہو جائے؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں ورحمت اللہ, تجھ پر اللہ کی رحمتیں طاری ہو, اور میرا دل کہہ رہا ہو کہ تو برباد اور برباد ہو جائے. میں اس کو کہہ رہا ہوں وبرکاتہ, تجھ پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں, اور میں اس کے دل میں کہہ رہا ہوں کہ تو ہلاک ہو جائے. تو اگر اس دل کا اور زبان کا آپس میں نفاق ہوگا, اس دل اور زبان کے الفاظ ایک نہیں ہوں گے, اس سلامتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ سلامتی صرف محض زبانی کلامی ہوگی, وہ سلامتی محض زبانی جمع خرچ ہوگی. اگر ہم اس سلام کے الفاظ کو تلفظ کے ساتھ, معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں, ہم کبھی اپنے مسلم بھائی کے لیے اپنے دل میں میل نہیں رکھ سکتے. بغض و عداوت بہت دور کی بات ہے. جب ہم وہاں مسافہ کرتے ہوئے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم, کیا ہے اس کے معنی و مفہوم؟ ہمارے وہاں الفاظ ہوتے ہیں اے بھائی اللہ رب العالمین میری بھی مغفرت فرمائے اور تیری بھی مغفرت فرمائے. کیا یہ محض زبانی ہے؟ اور زبان اس وقت یہ کہہ رہی ہے تجھ پر سلامتی, رحمتیں, برکتیں ہوں, اللہ رب العالمین تیری مغفرت فرمائے, اور دل اس وقت کہہ رہا ہو اللہ رب العالمین تیری پکڑ کر لے. دل اس وقت کہہ رہا ہو اللہ رب العالمین تجھے تباہ و برباد کر دے, تو محبت کہاں سے قائم ہوگی؟ یہ سلام کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیا ہے تو اس کے پیچھے بہت گہرا اور بڑا مقصد ہے. اگر یہ سلام دل و زبان کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو وہ سلام سلام بنے گا, مسلمین پر پھر سلامتیاں طاری ہوں گی. لیکن اگر وہ سلامتی محض زبانی ہوگی اور دل اس کی گواہی نہیں دے گا, وہ سلامتی کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت نہیں بن سکتی. ہم نے سلاموں میں بھی الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, اسٹیٹس بنایا ہوا ہے, اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. جہاں کوئی بڑا اور دولت مند آدمی ہم دیکھتے ہیں وہاں ہمارے سلام کا انداز دوسرا ہوتا ہے. وہاں مسافے میں گرم جوشی الگ ہی ہوتی ہے, وہاں سلام کے الفاظ پورے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں ہمارا کوئی چھوٹا مسلم بھائی, غریب مسلم بھائی, مسکین نظر آتا ہے, وہاں ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے, اور اگر وہ سلام کرے تو ہم جواب دینا گوارا نہیں کرتے. ہمارے آپس میں اختلافات, بغض و عداوت اتنے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے سلامتی بھی جا پڑے ہیں,
اور اس قدر اگر ہم بغض رکھیں گے کہ ایک دوسرے کا ہم سلام نہ کریں، ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ ادا کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم بغض و عداوت رکھیں، تو یہ محبت کسی صورت قائم نہیں ہو سکتی، یہ محبت کبھی سلامتی نہیں بن سکتی. اور اس محبت کا انکار گویا کہ ایمان کا انکار ہے، اور ایمان کا انکار گویا کہ جنت میں جانے سے انکار ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ محبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے. دنیا بھر کی تمام دولت خرچ کر دی جائے تو بھی دلوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر کی تمام جائیداد دے دی جائیں تو کسی بازار سے اس محبت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو مالک الملک کا کرم ہے کہ وہ کسی اجتماعیت کے دلوں کو ایک کر دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ان کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دے. ورنہ اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں فرما دیا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس دنیا کی تمام دولت خرچ کر دیتے آپ ایمان والوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. آج اگر ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک طریقے سے صلاۃ ادا کرتے ہیں اور ہم صفوں میں ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہمارے ٹخنوں سے ٹخنے مل رہے ہیں، ہمارے کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل وہاں پر ایک نہیں ہے. جب دل ایک نہیں ہوئے تو نہ کندھے ملانے کا فائدہ اور نہ تختے ملانے کا فائدہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ رب العالمین تو محبت ان لوگوں سے کرتا ہے جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہو کر، اور وہ صف ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. وہ سیدھا پلائی ہوئی دیوار ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی باہر کا بندہ اس پر آ کر لات مارے یا مکہ مارے اس دیوار کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، وہ اپنا نقصان کرتا ہے. لیکن اگر وہ صف جس کے دل آپس میں پھٹے ہوں، جن کی آپس میں نفرت اور عداوتیں اور اختلافات ہوں، ایک امام کے پیچھے رہ کر وہ امام کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، تو پھر باہر سے آتی ہوئی قوت کا وہ جماعت، وہ اجتماعیت ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ اسی صورت میں محبت ممکن ہے جب ہم اس سلام کی اہمیت کو سمجھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلم پر حق قرار دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے 5 حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بندہ مسلم سلام کرتا ہے تو اس کا یہ مسلم پر حق ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے.
اگر آپس میں کسی شخص کا کوئی دو آدمی کا تنازع یا جھگڑا ہو جاتا ہے 3 دن سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہ سکتے. یہ پرانی باتیں ہیں جنہیں ہم سن کے تھک گئے ہیں، لیکن اس پر عمل ہمارا جاتے جا رہا ہے. یہاں ہمارے 3 دن سے زیادہ 3 ماہ گزر جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، سامنے سے ایک دوسرے کے سے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہماری انا وہاں پر آ کے ہمیں روکتی ہے. جھگڑا اس نے شروع کیا تھا تو ختم بھی یہی کرے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، ان دونوں آدمیوں میں سے وہ آدمی بہترین ہے جو جا کر ابتدا کرے اور اسے سلام کر لے. اب ہم اپنے آپ میں اس چیز کو ٹٹول لیں، کیا ہم میں خیر باقی ہے؟ کیا ہم میں بھلائی باقی ہے کہ ہم خود جا کر اپنی انانیت کو قربان کر کے اپنے اس سے مسلم بھائی سے اپنے جھگڑے کو ختم کر لیں، اس سے جا کر ہم کلام ہو جائیں، اس سے ہم سلام ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں آدمی میں وہ شخص بہتر ہے جو ابتدائے سلام کر لے. آج اگر ہم اپنے ان بغضوں کو پال پال کر بیٹھتے رہیں گے اور اس کو پروان چڑھاتے رہیں گے، اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں اسلام کا نقصان ہے، اس میں اجتماعیت کا نقصان ہے. اور اگر یہ سلامتی یہاں سے اٹھا لی گئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کی ضد ہلاکت ہے، اور وہی پھر طاری ہوگی کہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا رحم ہے کہ ہم ایک اجتماعیت میں ہیں، ایک امام کے ساتھ ہیں، صحیح دین اسلام پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. لیکن اگر یہ تمام چیزیں پا کر بھی ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. I hope like you my video. Subscribe my channel. Please press bell icon.